بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری آپ تمام لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ درود پاک میرے ساتھ ساتھ پڑھا کریں۔ آج میں اپنے کھیت میں کھڑا ہوں اور بات کرنی ہے آپ سے آج پرشین پائن کے بارے میں۔ پرشین پائن، چلغوزہ یعنی کہ پرشین پائن، چلغوزہ۔ یہ میرا چلغوزہ لگا ہوا جناب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پودا، یہ دیکھیں، یہ تقریباً کوئی 8 فٹ کا ہے پودا، 8 فٹ کا پودا ہے یہ چلغوزے کا۔ 240 پودے لگائے میں نے، 240 پودے لگائے ہوئے ہیں۔ اور میں آج اس کی ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ پرشین پائن جو ہے وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ میں آج اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ تو پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، کوہ سلیمان میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، جو پیپر پہ، جو گوگل پہ ان کو چیزیں ملتی ہے، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ادھر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے صرف آج آپ کو یہ دکھانا ہے کہ کیا واقعی پھل بھی لگتا ہے اس کو، ادھر پھل لگتا ہے اکاڑا میں، یعنی ہمارے وسطی پنجاب میں۔ پہلے میں آپ کو یہ پودے دکھا لوں نا اپنے، پھر میں آپ کو اس طرف لے کے آتا ہوں کہ پھل لگتا ہے یا نہیں ہے۔ اگر لگتا ہے تو کیسے لگتا ہے، لگا ہوا ہے یا نہیں ہے، یا شاید یہ آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ آپ اپنے پاس سے ایک ہسٹری بنا کے ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ لیں پودے، یہ 8 فٹ کے پودے ہیں، یہ دور تک لگے ہوئے ہیں۔ روزہ کھلنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے۔ بہرحال یہ میرا وہ کھیت ہے جس کے اندر ویتنام کا ریڈ جیک فروٹ لگا ہوا ہے، جس کے اندر ریڈ ورائٹی میں لگا ہوا ہے گریپ فروٹ، جس میں لگا ہوا ہے ملیشین بلڈ مالٹا۔ یہ ہے جی جیک فروٹ، ویتنامی جیک فروٹ۔ یہ اتنا پودا لگایا تھا، یہ دیکھ رہے ہیں، اور سردیوں میں یہ کافی ڈسٹرب ہو گیا تھا، اب یہ سارا اگ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک آدھ پودا کوئی ایک دانہ اٹھا لے اس بار، ٹھیک ہے جی۔ میرا آج کی ویڈیو بنانے کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے جی کہ پرشین پائن جو ہے، کیا یہ ہمارے یہاں پھل اٹھاتا ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دور تک پودے لگے ہوئے، ٹھیک ہے جی، کہ کیا ہمارے ہاں یہ پرشین پائن جو ہے یہ پھل اٹھاتا ہے؟ آج میں آپ کو یہ چیز دکھانے لگا ہوں کہ جی ہمارے ہاں پرشین پائن پھل اٹھاتا ہے۔ بھائی فیملی جو ہے نا، یہ فیملی یہ ہے چیل کی فیملی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بیسیکلی چیل کی فیملی ہے یا سیڈار کی فیملی۔ سیڈار کہتے ہیں جو اونچے جاتے ہیں درخت، ان کو۔ یہ میرے سامنے میں ایک پودا کو جھکایا ہے میں نے، اب میں ایسا اس کے قریب لے کر جا رہا ہوں، آپ کو میں دکھا سکوں کہ واقعی اس میں لگتا ہے پھل یا نہیں لگتا۔ یہ جی پھل لگ رہا ہے، یہ دیکھیں جی، زوم کر کے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ یہ جی پھل نہیں تھا، یہ تو پودے کا جو ہے وہ شاخ بن رہی تھی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے غور کے ساتھ سکرین شاٹ لے کر اس کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ پرشین پائن یعنی چلغوزہ، ایرانی چلغوزہ، پرشین پائن
ईरानी चलगोज़ा जो है ये फल वाकई ही यहाँ पर उठाता है। ये देख ले, मेरा हाथ भी साथ है और ये एक पौधे ने अभी उठाया है। अभी पता नहीं और पौधे उठाते हैं इस साल या नहीं उठाते, ये आप तसल्ली के साथ देख लें, ठीक है। तो मालूम हुआ कि ये पर्शियन पाइन यहाँ पर फल उठाते हैं। ये पौधा हिल रहा है, मैंने इसी पौधे को नीचे किया था, ठीक है जी, इसी पौधे को मैंने नीचे किया था। ये आप देख सकते हैं, ये मैक्सिमम 8 फुट का पौधा है। ये आप देख लें, ये इसका टॉप है और ये इसका तना है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर मेरे यहाँ यहाँ पर पर्शियन पाइन यानी चलगोज़ा का पौधा उग सकता है। अभी ये फल उठाना इसने शुरू कर दिया, हो सकता है ज़्यादा उठाए। अब देखना ये है कि इसमें चलगोज़ा कब बनेगा। तो ये ज़ाहिर सी बात है, जब आम दूसरे फ्रूट पकते हैं तब ये भी पकता है, ठीक है जी। ये पौधे खड़े हुए हैं, अभी हो सकता है क्योंकि अप्रैल पूरा इनका मौसम होता है फल उठाने का, तो हो सकता है कोई और पौधा भी उठा ले, ठीक है। नहीं तो मुझे गारंटी ये हो गई है कि अगले साल ये पौधे सारे के सारे फल उठाएंगे, ठीक है जी। तो जो लोग ये कहते हैं ना फ़लसफ़ा गूगल के ऊपर जी, हिस्ट्री में जी, कोहे सुलेमान में होता है जी, चलास में होता है जी, गिलगित में होता है जी, पहाड़ी इलाकों में होता है जी, मैं उनको 1000 मरतबा वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई मेरे चील के दरख्त तो हमारे मुल्तान में भी हैं और उनके ऊपर वो डोडे से लगते हैं, लाटू से, और उनमें चलगोज़ा होता है, लेकिन कोई मानता नहीं है और तनकीद करते हैं बराए तनकीद करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं करते, ठीक है जी। ये मेरे पौधे लगे हुए हैं। तो अल्लाह आप सब लोगों का भला करे, दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ा करें, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर किया करें इस नज़रिए के साथ कि जो वीडियो आप लाइक और शेयर करेंगे उस पे जो बंदा दुरूद पाक पढ़ेगा तो उसका आपको भी सवाब होगा, ठीक है। मैं आपसे और कोई डिमांड नहीं करता, मैं सिर्फ ये डिमांड करता हूँ कि पाकिस्तान के क्लाइमेट को चेंज करने के लिए अपना हिस्सा डालिए। मेरी ये आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि दरख्त लगाइए, चाहे कोई दरख्त भी लगाएं ज़रूर। हमारे क्लाइमेट को चेंज करने के लिए दरख्तों की बहुत ज़रूरत है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी 5-6 बजे का टाइम हो चुका है, 5 बज के कुछ ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो अब रोज़ा भी है, ठीक है। और अल्लाह करीम अब सबको रोज़ा रखने की तौफीकें अता फरमाए और तंदुरुस्तियाँ अता फरमाए और सेहत अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।